امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بی بی زینب علیہ السلام کو جب قید کر کے لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت یزید کے پاس دوسرے ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے اور سبھی سفیر یزید سے یہ سوال کر رہے تھے، یزید تو نے ہمیں اپنی فتح کے جشن میں تو بلا لیا ہے، مگر ایک چیز ہمیں اندر سے کھائی جا رہی ہے، تو جس کا کلمہ پڑھتا تھا اسی کا نواسہ تو نے قتل کر دیا، آخر کیوں؟ ہمیں تم سے وجہ قتل جاننی ہے۔ اسی دوران جب بی بی دربار میں داخل ہوئیں، یزید قتل کی وجہ بتا رہا تھا کہ حسین میرے اختیار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، وہ میرے اختیار کو ہی نہیں مان رہا تھا، اور کہنے لگا کہ میرے پاس جو حاکمیت ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا اختیار ہے، اس نے میرا اختیار نہیں مانا، میں نے اسے قتل کر دیا۔ ادھر بی بی زینب علیہ السلام کا پہلا قدم دربار میں آنا تھا۔ بی بی نے کہا کہ اے یزید، تو نے کہا کہ حسین تیرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، ارے میں تجھ سے تیرا اختیار پوچھتی ہوں، بتا تیرا اختیار کیا ہے؟ تیرے دربار میں روشن دانوں سے ہوا کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ ہوا روک دے۔ دربار میں اتنا شور تھا کہ کان میں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اپنے سپاہی سے پوچھا کہ علی کی بیٹی نے کیا کہا؟ وہ بولا کہ علی کی بیٹی کہہ رہی ہے روشن دانوں سے ہوا روک دو۔ وہ کہا لگا کر کہنے لگا کہ ہوا کون روک سکتا ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا فرمانے لگی، تو پھر کہاں ہے تیرا اختیار جسے تم نے تسلیم نہیں کیا؟ چل ایسا کر، ہوا تیرے اختیار میں نہیں لیکن تیرے دربار میں گھوڑوں کی تاپوں کا شور آ رہا ہے، یہ شور روک دے۔ یزید کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے علی کی بیٹی؟ تجھے کبھی کہتی ہے ہوا روک، کبھی کہتی ہے گھوڑوں کی تاپوں کا شور روک، یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتا۔ بی بی زینب علیہ السلام 4 قدم آگے بڑھی اور کہا کہ اے یزید، تیرے تو جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں ہیں، اب میں تجھے اپنا اختیار دکھاتی ہوں۔ بی بی زینب علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ اتنا کہنا تھا، ہوا جو روشن دانوں سے آ رہی تھی وہ رک گئی، ہوا کا شور ختم ہو گیا، گھوڑوں نے ہلنا بند کر دیا، گھوڑوں کی تاپوں کا شور ختم ہو گیا، جس سپاہی کی آنکھ کھلی تھی وہ وہیں کی وہیں رک گئی، پورا کا پورا دربار پتھر کا ہو گیا۔ اور بی بی زینب علیہ السلام فرمانے لگی، اے یزید، اب بتا اختیار تیرے پاس ہے یا پھر ہمارے پاس ہے؟ یزید اکیلا تخت پہ بیٹھا گھبرانے لگا اور وہ زندہ کئی مردہ دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اے علی کی بیٹی، یہ کیا کر دیا تو نے میرے دربار کو؟ بی بی زینب علیہ السلام نے پھر سے اشارہ کیا تو دربار دوبارہ اپنی حالت میں واپس آ گیا، دربار میں دوبارہ حرکت جاری ہوئی اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کہنے لگی، او یزید، ہم تیرے قیدی نہیں، ہم تو بشریت کے قیدی ہیں۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہ لفظ کہے، یزید گھبرا گیا، دربار میں اچانک شور اٹھا۔ یزید نے اشارہ کیا کہ اذان دی جائے، علی کی بیٹی کا خطبہ کسی طریقے روک دیا جائے، کیونکہ اس کے خطبے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے اذان۔ علی کی بیٹی احترام اذان میں ہی خاموش ہوگی۔ اذان پھر ایک بندے نے نہیں بلکہ پورا کا پورا جھرمٹ آ گیا اذان دینے کے لیے۔ اذان شروع ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے علی کی بیٹی پہ سکوت آیا، جو ہی یزید کے دربار میں مؤذن کی یہ آواز گونجی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جناب زینب آگے بڑھی اور جلال میں آ کر کہنے لگی کہ اگر تو جیتا ہے، تیری فتح ہوئی ہے، تو اذان میں میرے نانا کا نام نکال کر اپنے دادا کا نام لے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا فرمانے لگی، اے ملعون، تو اپنے دادا کا نام اذان میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ تم لعنت والے ہو اور ہم درود والے ہیں۔ کانپ کر آج بھی کہتی ہے روح یزید، کانپ کر آج بھی کہتی ہے روح یزید، مجھے شبیر کی ہمشیر سے ڈر لگتا ہے۔